علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعادا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ پارہ نمبر 11 ہے اور رکوع نمبر 14 کے 2 آیات ہیں، آیت نمبر 111 اور 112۔ یہ 2 آیات میں اللہ رب العزت ایمان والوں سے متعلق ایمان لانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی مومنین کو جو ہے وہ جنت و مغفرت عطا کرنے والا ہے، لیکن اس کے شرائط کیا ہے وہ بتا دیا گیا ہے۔ اللہ کے اوپر ایمان لانے کے معنی یہ ہیں، اب تم اس ایمان کے ذریعے سے اپنا سب کچھ تم نے اللہ کو سونپ دیا ہے، بیچ دیا ہے۔ لفظ یہاں پہ آتا ہے اشترا، اشترا کے معنی آتے ہیں خریدنا۔ تو اللہ نے ایمان کے ذریعے سے ایمان والوں سے جو کچھ خریدا ہے اس کو جو 2 جملوں میں واضح کیا گیا ہے۔ وہ 2 جملے کیا ہے؟ انسان کے پاس ہے ہی کیا دینے کے لیے؟ انفسہم و اموالہم، جان اور مال، یہ 2 ہی چیزیں ہیں۔ اور یہ دونوں چیزیں اللہ فرماتے ہیں ہم نے ایمان والوں سے خرید لی ہے جنت کے بدلے میں۔ یہ سودا ہو چکا ایمان کے ذریعے سے۔ پورے شعور کے ساتھ اگر ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں کہ اگر ہم واقعی میں مومن ہیں تو پھر ہم میں اللہ سے کیا سودا کیا ہے ہم نے، اور اللہ اور ہمارے بندے کے درمیان میں کیا یعنی سودا ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بالکل آسان الفاظ میں فرما رہے ہیں تاکہ ہر کوئی اس بات کو سمجھ سکے ایمان ہے کیا چیز۔ اب جب تک یہ شعوری ایمان نہیں ہوگا، اقراری ایمان نہیں، بھائی ہم واہ مسلمان تھے ہم بھی مسلمان ہیں، ایسا نہیں، بلکہ ایمان ہے کیا چیز اس کو ذرا جانچو، اس سے معلوم کرو کہ ایمان ہے کیا چیز۔ یہ کوئی عام مذاہب کی طرح صرف یہ نہیں ہے کہ ہمارے باپ دادا جناب علی ہم اس مذہب ہم بھی اسی مذہب کے ہیں، ایسا نہیں ہے معاملہ۔ ایمان ہے کیا چیز اس کو پورے غور و فکر کے ساتھ جناب علی پورے شعور کے سطح میں معلوم کرنا ہے۔ اور یہ جو موروثی ایمان ہے ہم کو جو اپنے باڑوں سے ملا ہے نا، صرف اگر اس انداز میں مومن ہے تو پھر یہ ایمان اللہ کے پاس کوئی قدر نہیں رکھتا، کوئی وزن نہیں ہے اس ایمان۔ جب تک کہ ایمان کے اندر شعور نہ ہو، انسان کوئی محنت سے تحقیق کے کوئی ڈسکوری سے کوئی چیز حاصل کرتا ہے اس کی قیمت ہوتی ہے۔ نہیں کوئی چیز مل گئی بس بڑوں سے ہم کو جناب علی، تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔
ہے نا. ہم دیکھتے ہیں کہ گاؤں کے اندر بڑوں سے باپ دادا سے جائیداد میری کوئی اہمیت ہی نہیں ہے اس کو، ہے نا، ایکڑوں میں ہے. لیکن اگر آپ خریدیں گے تو اس کا آپ پتہ چلے گا کہ جناب کیا بڑی محنت سے ہم نے خریدی ہے. یہی کچھ معاملہ ایمان کا ہے کہ ایمان اگر واقع میں ہم کو تحقیق سے محنت سے جناب یہ ملا ہے تو پھر اس کی قیمت ہی اور ہوتی ہے. اسی لیے جو غیر مسلم تحقیق کے بعد جو ایمان لاتے ہیں ان کے پاس ہم سے زیادہ ایمان کی اہمیت ہوتی ہے، ہم سے زیادہ. موریثی مسلمانوں سے زیادہ اگر کوئی غیر مسلم تحقیق کے ذریعے سے ایمان لایا، اسلام میں داخل ہوا نا، اس کے اور ہمارے ایمان میں زمین اور آسمان کا فرق ہوگا. ہمارا ایمان جو ہوگا روایتی ایمان ہوگا اور اس کا ایمان ایک ڈسکوری ہوگا، ایک تحقیقی دین ہوگا اس کا. اس نے بہت ہی محنت مشقت سے اس کو حاصل کیا ہے، اس کے اندر اس کی حقیقت ہوگی ہر جگہ. اور اسلام کے ایک ایک عمل کو جانے نہیں دے گا، قیمتی سمجھے گا. وہ ہمارے پاس کوئی اہمیت ہی نہیں اسلام دین کی، نہ ایمان کے، کچھ نہیں، کیونکہ ہم کو موروثی مسلمان ہیں. ہم سمجھ گا تو ہمارا تو جنت کا تصور ہے، نہ کوئی دوزخ کا تصور ہے زیادہ، بس ہے خیالات. ہاں بھائی جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، اللہ بھی ہے، حساب بھی ہے، سب خیالات ہیں. یہ حقیقت میں وہ یقین نہیں ہے جو ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. اور یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کی زندگی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے، کوئی انقلاب نہیں ہے، سمجھے. بس ایک مرا ہوا مسلمان کیسے ہوتا ہے نا، بالکل اس طرح ہے. تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ خاص طور پہ اس بات کو واضح کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ ایمان کوئی معمولی چیز نہیں ہے. یہ صف اول کے لوگ، صف اول سے مراد نزول قرآن کے وقت جو لوگ ایمان لائے تھے ان لوگوں کا ایمان تحقیقی ایمان تھا، کیونکہ وہ لوگ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کے اسلام میں داخل ہو رہے تھے. اور داخل ہو رہے تھے تو جناب پورے سوچ اور سمجھ کے ساتھ، پورے شعور کے ساتھ ہو رہے تھے. اور انہیں قدر تھی ایمان کی، اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے انہوں نے اپنی جان اور مالوں کو لٹا دیا، کھپا دیا. ہمارے پاس ہجرت کی بات آتی تو ہجرت کیوں کرے لوگ؟ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، ایمان کی بچاؤ کے لیے مکہ چھوڑ دیے، جائیدادیں چھوڑ دیے، بیوی بچوں کو چھوڑ دیے، خاندانوں کو چھوڑ دیے، رشتہ داروں کو چھوڑے. کوئی باپ کو چھوڑ دیا تو کوئی بیٹے کو چھوڑ دیا، کوئی بیوی کو چھوڑ دیا تو کوئی شوہر کو چھوڑ دیے. سب نکل گئے ایمان کے خاطر. چونکہ ان کا ایمان جو صف اول کا تھا وہ شعوری ایمان تھا، تحقیقی ایمان تھا، ایک ڈسکوری والا ایمان تھا. کیونکہ انہوں نے ایک دین کو چھوڑ کے دوسرے دین میں داخل ہوئے تھے، اسی لیے ان کے پاس شعور تھا. اور وہ شعور آج ہمارے پاس نہیں. ہم گنتی کے مسلمان ہیں. کیسے؟ صرف گنتی کے ہیں. بس یہی وجہ ہے کہ ہمارا کوئی وزن نہیں ہے دنیا کے اندر، اور کوئی ہم کو دیکھ کے کوئی اسلام قبول ہی نہیں کر رہا. آج کے دور میں بھی جتنے بھی غیر مسلم اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، آپ اس غلط فہمی میں مت رکھیے کہ وہ آپ کو دیکھ کے مسلمان ہو رہے ہیں. قطعی نہیں ہے ایسی بات، بلکہ وہ لوگ کتاب پڑھ کے، قرآن پڑھ کے، جناب علی تحقیق کر کے وہ لوگ اسلام قبول کر. سمجھے؟ ہم کو دیکھ کے تو، اور ہمارا ہم جو بھی اچھے ہیں بول رہے انہوں، ارے تم سے تو ہم اچھے ہیں بولے. تو یہ معاملہ ہے اصل میں، کوئی کوالٹی نہیں ہے ہمارے پاس آج، بلکہ غیر قوم سے بھی زیادہ ہم جناب علی معاملات میں کچے ہیں. ہیر پھیر زیادہ ہے ہمارے پاس، ان سے بھی زیادہ ہے. ایک حقیقت ہے یہ میں جو بات بتا رہا ہوں آپ کو. اسی لیے ہم اپنے آپ کو پیش کر ہی نہیں سکتے کہ بھائی ہم کو دیکھ کے اسلام لاؤ. اپنے آپ کو پیش کرے تو بھاگ جاتے ہو، ہمارا ہی دین اچھا ہے بھائی بول کے، الٹا ہو جاتا معاملہ. تو اسی لیے کہ ایمان کی اہمیت کو سمجھنا اصل میں کیا ایمان ہے. اسی بات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. بے شک یقیناً اشترا خریدا ہے اللہ نے، من المؤمنین ایمان والوں سے، انفسہم و اموالہم ان کے جانوں کو، ان کے مالوں کو، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ایک یہ جنت کے بدلے میں. جنت کیا ہے؟ جنت کسے کہتے ہیں؟ جنت لفظی معنی اس کے آتے ہیں کہ باغات،
جنت کے لفظ میں آتے ہیں گھنے باغات. اب جب باغ ہوتا ہے اس کے ہما قسم کے، اس کے اندر میوے ہوتے ہیں، پھل ہوتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے نا. اب عربی زبان کے اندر آپ جائیں گے تو آج کے دن کے پاس باغ ہے تو انہیں بھی جنتی جو بولی اپنے باغات، کیونکہ قرآن میں بھی اللہ اس کا ذکر کیا. تو اب اصطلاح میں جنت کیا ہے؟ ایک لغوی معنی ہے یہ روڈ، اس کا جنت کے معنی باغات، بے حساب نعمتیں وہاں پہ. اس کا خاکہ قرآن میں پیش کر دیا گیا. جنت کیا ہے، وہاں کی نعمتیں کیا ہے، وہاں کی رہائش کیسی ہے، وہاں کی آب و ہوا کیا ہے، رہنا کھانا پینا سب کچھ فرمائے. تو اب جنت کے اصطلاحی معنی کیا ہے کہ جنت جو ایمان والے ہیں نا، اب انہوں نے یہ زندگی جو اللہ نے بطور امتحان کے دی ہے، یہ زندگی ہمیں جو ملی ہے بطور امتحان کے ملی ہے. اللہ نے ہم کو امتحان کے لیے پیدا کیا، پھر اس امتحان کے بعد جو بھی اس امتحان میں کامیاب ہوگا اللہ پھر اس کو جنت میں داخل کرے گا کل حساب کے بعد. اور وہ جنت ابدی جنت، یعنی ہمیشہ کی وہ جنت جو عیش و عشرت والی زندگی، وہ جنت جہاں کا رہنا، جہاں کا کھانا، جہاں کا پینا، اٹھنا بیٹھنا سب کچھ انسان کی مرضی کے مطابق، کوئی دکھ نہیں، کوئی درد نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی بڑھاپا نہیں، کچھ نہیں. سدا بہار زندگی، ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ تم اس کے اندر رہو گے. پھر موت نہیں. سب سے بڑی بات تو یہ ہے، یہاں آدمی کتنے کے عیش و عشرت میں رہ جائے دنیا کی، ایک دن موت آگے ختم کرنے والی ہے اس کو. لیکن وہاں کی عیش و عشرت کی جو زندگی ہے اللہ فرماتے اس کو موت نہیں. اعلان ہوا قرآن میں لا یذوقون الموت الا الموتۃ الاولی. اب یہاں تم جنت میں آ چکے ہو، اب تمہیں کوئی موت آنے والی نہیں ہے. تمہاری زندگی میں ایک موت کو ہم نے لکھ دیا تھا، وہ موت تم کو آ چکی ہے دنیا میں. اب یہاں پہ آنے کے بعد کوئی موت نہیں. اسی طرح جہنم میں جن لوگوں کو ڈال دیا گیا عذاب کے اندر، سزا کے اندر، تکلیف کے اندر، ان کے متعلق یہ بات کہہ دی گئی اب یہاں پہ تمہیں موت نہیں. کبھی بھی ایک موت تھی وہ آ گئی، اب جہنم میں تم ہمیشہ ہمیشہ پڑے رہو گے، یہاں کی تکلیف کو جناب جھیلنا پڑے گا تمہیں. یہ ہے قرآن کا تصور جو آخرت کی زندگی کے متعلق دیا ہے. اور اسی کو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ایک امتحان کی زندگی تمہاری، اللہ نے تم کو امتحان میں ڈالا ہے. ہر حال میں یہاں پہ امتحان ہے ہر ایک کا. اب وہ امتحان کیا ہے اس کو بھی آپ سمجھ لو. قرآن میں بہت آسانی کے ساتھ اور بہت تکرار کے ساتھ بار بار قرآن میں سمجھایا گیا ہے. مختصر معنی اس کے کیا ہے امتحان کے؟ اب انسان کے زندگی کے گزارے کے لیے، زندگی بسر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو آپشن رکھے ہیں دنیا میں. اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے انسان کو آزادی اور اختیار دیا، کچھ ساز و سامان دے کے، کچھ مال و متاع دے کے، تھوڑا بہت الگ کچھ بھی ہو، جو کچھ بھی جس کو اللہ دیا ہے اس کے بعد اس کو آزادی دیا ہے. یعنی ہم نے جو کچھ بھی تم کو دیا ہے اس میں تمہاری زندگی بھی شامل ہے، اور اختیار دیا ہے، آزادی دیا ہے کہ اب تم کو جو کچھ بھی ہم نے دیا ہے اور آزادی بھی دی ہے، اب تم اس آزادی کو ہم نے جو کچھ بھی دیا ہے اس کو کیسے استعمال کرتے ہو. اس کے اندر دو آپشن دے دیا اللہ نے. اور وہ آپشن ایک یہ دیا، چاہے تو تم اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار سکتے ہو، چاہے تو تم اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار سکتے ہو. دونوں آزاد ہے. انا ہدیناہ نجدین اما شاکرا و اما کفورا. اللہ نے فرمایا کہ انسان کو ہم نے آزادی دے کے کیا کیا ہے؟ دونوں راستے بتا دیے ہیں. ایک راستہ یہ ہے جو اللہ کے شکر کا ہے، ایک راستہ اللہ کی ناشکری کفر کا ہے. اب یہ دونوں راستے ہیں اور دونوں کا انجام ہے. سمجھے؟ اگر تم نے یہ زندگی اللہ کے شکر کے تحت گزاری
تو پھر اس کا انجام مغفرت اور جنت ہے. اگر نہیں تم نے یہ زندگی اگر ناشکری میں گزاری، کفر میں گزاری اور اپنی منمانی میں گزاری، اللہ کی رضا کا کوئی تمہیں پرواہ نہیں تھا، تو پھر اس کا انجام جو ہے یہ جہنم کی آگ ہوگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. یہ دونوں بتا دیے، قرآن میں واضح کر دیا اللہ نے کہ فَلْمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. ہم نے پیدا کیا ہے، پیدا کر کے تم کو آزادی اختیار دیا ہے، اور یہ اختیار دیا ہے کہ تمہارا اگر دل چاہتا ہے تو ایمان لاؤ، اگر نہیں چاہتا تو انکار کر دو. کوئی زبر سے لا اکراہ فی الدین. دین کے معاملے میں، ایمان کے معاملے میں کوئی زبردستی، کوئی جبر نہیں ہے. میرے نزدیک یہ سب سے بڑا انسان کے اوپر جو ظلم ہوگا وہ یہ ہے، سب سے بڑا انسان کے اوپر جو ظلم ہوگا دنیا میں، زبردستی اس کو مذہب میں شامل کرنا. زبردستی انہیں نہیں چاہ رہا، لیکن آپ اس کو اس مذہب میں شامل کرنا چاہ رہے ہیں، یا اسلام میں شامل کرنا چاہ رہے ہیں. ہاں بھائی، یا اس کو کچھ لالچ بھی دے رہے ہیں آپ، کچھ پیسہ بھی دے رہے ہیں آپ، یا پھر پریشر بھی ڈال رہے ہیں آپ. بہرحال زبردستی کر کے اگر آپ اسلام میں داخل کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ سب سے بڑے مجرم ہیں آپ. کیونکہ اللہ نے جو اس کو حق دیا ہے سوچنے اور سمجھنے کا، وہ حق آپ اسے چھین لے رہے ہیں. غور و فکر کا اللہ اختیار دیا نا، غور و فکر کے بعد ایمان لاؤ. تم اگر غور و فکر کے بات نہیں، اگر تم کسی کے پریشر میں ایمان لا رہی یا کوئی لالچ میں ایمان لا رہی، اس کے معنی یہ ہوئے تم اگر پھر دوسرا مذہب والا کو اس سے بڑھ کے آفر کرے گا چھوڑ کے نکل جائیں گے تم. کیا بھائی؟ تو یہاں پہ بات ہی وہ نہیں ہے. یہاں پہ ایمان کا تعلق اس کے دل سے ہے، اس کی چاہت سے ہے. اگر آپ اس کو زبردست شامل کریں گے آپ تو پھر یہ ظلم ہوگا. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن میں اعلان کر دیے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. اگر اللہ چاہتا تو زمین میں جتنے بندے سب کو مومن بنا دیتا تھا، کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. اللہ چاہتا تو سبھی کو اللہ مسلمان مومن بنا دیتا. وَلَوْ شَاءَ آمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ زبردستی کسی کو مومن بنانا چاہتے ہیں؟ نہیں، اللہ نہیں چاہتے. یہ اعلان کر دیا قرآن میں. اب معاملہ بالکل آزادی کا ہے، بالکل سامنے رکھ دیا گیا ہے. سمجھے؟ یہ فتنہ ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں جو فرما رہے ہیں نا، اللہ دین حق کو اسی لیے بھیجا، اللہ فتنوں کو ختم کر دینا چاہتا ہے. سب سے بڑا فتنہ کیا تھا؟ یہی تھا، جبرن آدمی پر مذہب کا مسلط کر دیا جائے. یہ فتنہ ہے. کیونکہ اللہ نے اس کو سوچنے سمجھنے کا جو اختیار دیا ہے نا، آپ اس کو طلب کر رہے ہیں. یہ فتنہ ہوگا. آزادی دی اللہ تبارک. پچھلے دور میں ایسی سوچا تھا، لوگ جس مذہب میں ہوتے تھے نا، جو حکومت ہے، جو بادشاہ جو مذہب کا ہے، زبردستی اس کو اس کی حکومت میں رہنا پڑتا تھا، اس کے مذہب کو قبول کرنا پڑتا. تو یہ فتنہ بولا اللہ تبارک و تعالیٰ. اس لیے اس فتنے کو ختم کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ. ختم کر کے اللہ نے فرمایا کہ دین کے معاملے میں انسان کو مکمل طور پہ پورے اختیار اور آزادی دے دی جائے، اور وہ سوچ اور سمجھ کے جناب یعنی دین کو قبول کرے. یہ جبر، اس کے اوپر پریشر کا جو فتنہ ہے نا، بادشاہی دور میں یہی ہوتا تھا. جو بادشاہ کا دین ہے، عوام کا بھی وہی دین ہے، تو اس کو سزا دے دی جاتی تھی. اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دیا ایسا، کیونکہ امتحان بے معنی ہو جائے گا. پھر انسان کو جب اختیار نہیں ہے تو امتحان ہی ختم ہو جائے گا نا. کیونکہ اللہ نے امتحان کے لیے بنایا اس دنیا کو، اسی لیے آزادی ہونا ضروری ہے امتحان کے لیے. کہ اللہ کا نظام تھا، بنا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ، اور آگے اس فتنے کو ختم کر دیا اللہ نے تبارک و تعالیٰ. بادشاہی دور کو ختم کر کے پھر یہ جمہوری دور کو لایا. اور جمہوری دور کے معنی یہ ہے، انسان آج کے دور میں اس کو پوری آزادی ہے، جو چاہے کرے وہ، ہے نا. کہ اس دور میں آ گئے اسلام، اب آزادی کے دور میں آ گئے. آپ یہی کوشش جناب یعنی یہی جہاد تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اصل جہاد یہی تھا. حکومت قائم کرنے کا کوئی جہاد نہیں تھا. جہاد یہ تھا کہ جبرن بندوں کے اوپر دوسروں کی غلامی کو جو مسلط کر دیا گیا تھا،
اس سے اسے آزادی دلا دینا اور اس کو آزاد کر دینا بالکل، اپنی مرضی سے جو چاہے وہ دین قبول کرے، بس ختم۔ اب قرآن اسی لیے اسلام یا دین کو کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ قرآن جو کہتا ہے دین اور اسلام کے معاملے میں یہ دعوت ہے، یہ حاکمیت کا تصور نہیں دیا، دعوت، ادعو الی سبیل ربک، دعوت اور تبلیغ۔ کیا معنی اس کے؟ دیکھیے آپ، دعوت اور تبلیغ کے معنی کیا ہے؟ اس تک اللہ کی بات پہنچائی جائے پورے دلائل کے ساتھ، عقل کی روشنی میں، کائنات کی روشنی میں، نشانیوں میں پورا۔ جب آپ کی بات سے متاثر ہوا واقعے میں تو پھر آپ اس کو دعوت دیں گے۔ دعوت کے معنی اب آپ بلانا ہے اس کو، پہلے تو پہنچانا ہے، بعد میں بات سمجھ میں آ گئی تو پھر بعد میں دعوت، پہلے تبلیغ۔ یہ نقطہ ہے اہم۔ آپ اس کو تبلیغ نہیں کر کے خالی دعوت دے رہے، آؤ بھائی ہمارے پاس بولے، تو نہیں، یہ بھی نہیں ہے۔ تبلیغ ہوگی پہلے، دعوت یعنی اللہ کی بات اس تک پہنچائی جائے گی۔ ٹھیک ہے، مذہب کے عنوان سے نہیں پہنچائیں گے، عقل اور فطرت کے عنوان سے پہنچائیں گے ہم۔ قرآن نے اسی کو اختیار کیا سب سے پہلے، ہے نا؟ پہلی آیت نازل ہوئی قرآن کی یہی چیز، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ دیکھیے اپنا تعارف کرا رہے اللہ، دین کا تعارف نہیں ہے یہاں، اللہ اپنا تعارف کرا رہے۔ پڑھیے اپنے رب کے نام، کون ہے تمہارا رب؟ جس نے پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا، پھر اس کی پیدائش کے اللہ تعالیٰ سورسز کو بتایا ہے، وہاں پہ وہ بتایا ہے۔ تو پہلے انسان کو اس کے رب کا تعارف کروانا چاہیے۔ یہ ہے تبلیغ، اچھے انداز میں، پورے دلائل کی روشنی میں، لاجیکلی طور پہ اللہ نے جو انداز اختیار کیا ہے کتاب کے اندر، وہ جو اختیار ہے نا، وہ کوئی مذہبی وہ نہیں ہے اپروچ، یہ اپروچ فطری اپروچ ہے دین کی، فطری، نیچرل جسے آپ کہتے ہیں۔ آپ مذہب کا نام مت لیجئے، دین کا نام مت لیجئے، آپ بتائیے کہ رب اس کے زبان میں کیا ہے، کس کو رب سمجھ آتا ہے، اس کی طرف اس کو بلانا ہے، دعوت دینا ہے اس کو، پھر اس کی زندگی کیا ہے اس کو بتانا ہے۔ بات اس کی اگر سمجھ میں آ گئی، واقعی میں آپ سے سوال جواب بھی کر رہا ہے، وہ دلچسپی ہے، تو پھر آپ اس کو دعوت دے سکتے ہیں، آئیے بھائی، بیٹھیے بھائی، ہماری بھی محفلوں میں آئیے، سنیے، آپ سمجھ میں آ رہا، یہ مت بولیے کہ آپ کا نام بدل لینا ہے، آتے سمجھ میں آ رہا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ نام بدلنے سے کیا ہوتا؟ یہ غلط بات ہے، یہ سمجھے؟ ہم کیا کرتے، فوری نام بدلاؤ، ختنہ کرو، یہی اسلام رہے۔ لے کے جا کے اگر انہیں 50 سال کا تو زبردستی دواخانے کو بھیج رہے مفتی صاحب، اس کو کائی کو بابا، کون بولے گا، کیا ضرورت ہے آپ کو؟ ہاں، صحابہ کرام جو ایمان لائے تھے، بڑے بڑے عمران تھے ان کے، اللہ کے نبی نے ان کے نامہ بھی نہیں بدلے۔ دیکھیے آپ، پھر یہی جو پہلے بت پرست صحابہ تھے، مکے میں بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، ایمان لائے تو کس کا نام بدلے؟ وہاں پہ کسی کا نام نہیں بدلے بھائی۔ نہ یہ بولے کہ جاؤ جناب یعنی انہیں 80 سال کے عمر کا بھی ایمان والا ہے، انہیں بھی ایمان لا رہا، جاؤ اس کو ختنہ کو بھیجا رہے کہ اللہ کے نبی ایک کو۔ ارے نہیں ہے میرے بھائی، یہ چاز دین فطری بات ہے، یہ سمجھ میں آ رہا؟ ایسا نہیں ہے معاملہ، کیونکہ ہم جب تک مطمئن نہیں ہے نا، کیونکہ ہمارے پاس عمل کی اہمیت نہیں ہے، اب بھائی اس کو عملی مسلمان بنانا ہے۔ اب ان کے پاس عمل کی اہمیت نہیں ہے، چونکہ ان کی بھی ختنہ آلریڈی ہو کے اس کی بھی ہونا ہے، یہ چکر ہے اصل میں، مسئلہ یہ ہے۔ نہیں تو کیسا پھر؟ اچھا ہمارے پاس بعض مسلمان ایسے بھائی ایمان لا لیا، مسلمان ہو گیا بھائی، ارے کیا فائدہ یار، انہیں مسلمان ہو کے نماز نہیں پڑھا، انہیں تو پڑھ رہا ہی نہیں کبھی سے بھی، انہیں جو ایمان لایا نا انہیں نہیں آ رہا نماز کو، تو اس کو بول رہے ہیں وہ کئی کا ایمان اس کا، بولے نماز کچھ نہیں آ رہا انہیں، آپ جا رہے، میں تو نہیں جا رہا بھائی، پھر عجیب معاملہ ہے یہ۔ تو پورا شعوری ایمان ہونا چاہیے آپ کو، اور سب سے پہلے آپ کو جناب علی انسان کی جو فطرت، جو نیچر ہے نا، وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے، انسان چاہتا ہے کہ بھائی اسے کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی غم نہ ہو، کوئی مصیبت نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، ہمیشہ زندہ رہنا چاہتا ہے، ساری چیزیں، اور یہ سب جنت میں ہے، یہ سب جنت میں ہے، اس کو یہ بتانا ہے، ارے بھائی میں جو چاہ رہا ہوں یہی ہے، بولے یہ کچھ بھی نہیں ہے، خالی 1 منٹ 2 منٹ کی موت آنے والی ہے، قصہ ختم، اس کے بعد ختم، عیش و عشرت میں وہاں پہ یہ ہے۔ تو اب ایمان والوں سے متعلق، ایمان لانے والوں سے اللہ نے یہ فرمایا کہ ایمان لائے کیوں؟ اب ایمان ہے کیا چیز اصل میں، کیا سودا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سے فرمایا بے شک اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے، مومنین سے
ان کی جانوں کو، ان کی مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ اب کیا بات ہو گئی یہاں پہ؟ بڑا آسان میتھڈ ہے قرآن کا، بہت آسان۔ قرآن اتنی آسان ہے عبرت اور نصیحت کے معاملے میں، اس سے آسان کوئی کتاب نہیں ہے۔ اس کو مشکل بنا دیے لوگ، تفسیراں لکھ لکھ کے سمجھ میں آ رہا، وہ مشکل کر دیے اس کو۔ اتنی کتاب کو 30 جلدوں کی کر دی، اب انہیں کب پڑھیں گا، کہاں ہے، کدھر ہے، سمجھ میں آ رہا۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر ختم ہو رہی، ذرا 2 سال ہو گئے کہتے کہیں خالی فاتحہ کی 2 سال سے نہیں، ایسی کوئی تفسیر کر رہا مجھے، ہاں سوچو آپ ذرا، کچھ نہیں ہے۔ قرآن بالکل سادہ فطری انداز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرآن سمجھانے کا۔ ہیر پھیر گچیاں، فلسفہ، کلام، یہ وہ، انہیں بولا انہیں بولا، سمجھ، یہ آیت اتری تو وہ راوی یہ بول رہے تھے، وہ آیت اتری تو انہوں وہ بول رہے تھے۔ ارے کیا بول رہے تھے رے بھائی، کیوں قرآن کو اتنا مشکل کر دے رہے ہیں آپ؟ قرآن تک آنے کے لیے اتنے باؤنڈریاں بنا دیے کہ قرآن تک آئے تک انہیں مر جانا زندہ ہی نہیں رہتا نا، وہ کتاب پڑھ وہ اس کے بعد میں آنا ہے۔ دین میں جو بگاڑ پیدا ہوا اس کی سب سے بنیادی وجہ یہی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسلامی لٹریچر پڑھنے کے بعد میں ہم قرآن پہ آتے، یہ غلط فہمی ہے۔ انہیں کتاب لکھا، انہیں ایک کتاب لکھا، انہیں فقہ کی کتاب ہے، انہیں حدیث کی کتاب ہے، وہ حدیث ضعیف ہے، وہ صحیح ہے، اس کے یہ حدیثاں یہ وہ پڑھ کے پڑھے آخری میں قرآن پہ آتا انہیں۔ یہ ہے اصل گمراہی کے راستے، یہ ادھر سے ادھر نہیں آنا ہے۔ اصل میں یہ بہت بڑی غلطی ہو گئی، اصل میں قرآن سے ادھر آنا ہے۔ قرآن کے بعد حدیث پڑھیں گے، فقہ پڑھیں گے، تاریخ پڑھیں گے، سب پڑھیں گے، لیکن قرآن کے بعد جا رہے تو انہیں ٹھیک ہے، اب صراط مستقیم پہ ہے۔ غلطی کیا ہو گئی؟ اب آپ سب سے پہلے یہ کتابیں پڑھا کے بعد میں یہاں لے کے جا رہے، یہاں آئے تک اس کا دماغ خراب ہوگا، اور کتابوں میں کچھ بچا ہی نہیں اس کا۔ اللہ جو اس کو عقلی صلاحیت دیے تھے نا، وہ ختم ہو گئی وہاں پہ، اب وہ کتابیں اس کو بگاڑ دیے۔ اس کی کتاب پڑھا، اس کی کون سی کتاب پڑھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ذرا بولو، کون سی کتاب پڑھ کے صحابہ کرام کا تزکیہ کرے، تذکیر کرے؟ کون سی کتاب پڑھے بتائیے آپ؟ قرآن گواہ ہے، قرآن تو یتلو علیہم آیاتنا ویزکیہم، سمجھے میرا؟ اور پھر اس زمانے میں مسلمانوں کے پاس تلاوت کرنے کے لیے کون سی کتاب تھی؟ کوئی کتاب نہیں تھی بھائی۔ 200-250 سال کے بعد پھر یہ کتابیں لکھی گئیں، جب دوسرے کتاب آئے، بخاری آئی 250 سال کے بعد، مسلم آئی 250 سال کے بعد، یہ سب 250 سال کے بعد یہ کتاب آئی، ورنہ 200 سال تک تو کوئی کتاب ہی نہیں تھی، کوئی کتاب نہیں تھی۔ کسی سے بھی پوچھ لو آپ، تھی کیا؟ پوچھو آپ، کوئی کتاب تھی جیسے 6 جلدوں بخاری تھی جب اللہ کے لیے، کوئی مسلم شریف تھی، کوئی تھی کتاب؟ یہ فقہ کے اتنے بڑے بڑے کوئی کتاب؟ ارے کچھ نہیں بھائی، قرآن جتنی اتری تھی وہ کتاب تھی، قرآن اللہ کی، صحابہ کرام پڑھاتے چلے گئے، وہی صحابہ تابعین تبع تابعین تک یہی رہا معاملہ۔ اب بول رہا نا میں 200 سال تک کوئی کتاب نہیں تھی سوائے قرآن کی، پھر کیا پڑھے وہ لوگ؟ اب یہ جیسا بڑی آیت میں فلاں صحابی یہ فرما رہے تھے، یہ آیت میں سب کتاب تھے، وہاں فرما رہے تھے، کچھ آیت پڑھ رہے تھے، ایمان لا رہے تھے، سب تو کلیئر راستہ تھا ان کے پاس، صاف سیدھا راستہ تھا قرآن کا، سمجھ؟ آج گچھیاں پیدا کر دیے پورا قرآن کے سامنے، آج سمجھ میں آ رہا؟ قرآن پڑھ کے ایک عالم اتنے ادھر بھاگ رہا ادھر بھاگ رہا، وہ کتاب کے حوالے دے رہا، یہ کتاب کے حوالے دے رہا، انہیں بہت بڑا عالم ہو گیا۔ قرآن تو پڑھا بھائی، ایک رکوع پڑھا، 2 رکوع پڑھا، آیتیں پڑھ کے کدھر کے جا رہے انہوں؟ اس میں انہوں نے یہ فرمایا، اس میں تو انہوں نے یہ فرمایا، یہ آیت انہوں نے یہ فرمایا، انہیں یہ فرمایا، انہیں یہ بہت بڑے عالم ہو گئے۔ ابھی تو جنازہ نکال دیا یار تم نے تو قرآن فہمی کا۔ قرآن کو قرآن سے سمجھنا ہے، آپ کو قرآن کو قرآن سے سمجھنا ہے۔
یہ ذہن میں رکھیے آپ بنیادی طور پہ. ہمارے پاس وہ ایمان باقی نہیں ہے آج، اسی لیے وہ ایمان کا وہ شعور ہی نہیں ہے اب. اور ایک ایک چلتے چلتے آپ کو بات بتاؤں میں آپ کو، جیسے اللہ فرما رہی ہم نے ایمان والوں کی جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. یہ مرتے بھی ہیں مارتے بھی ہیں. اب آپ قرآن پڑھیے، آپ سمجھ کے پڑھیے، قرآن سمجھ کے پڑھیے، آپ غور و فکر سے پڑھیے. آپ کو ایک بنیادی بات بتاؤں میں، قرآن غور و فکر سے پڑھنے کے بعد آپ کو جنت میں جانا بہت مشکل نظر آئے گا. بول دیا نا، جنت میں جانا بہت مشکل ہے. جنت میں جانا یہ حدیثہ اور فقہ کی کتابیں پڑھے تو سب سے آسان جنت ہے. اتنے دفعے یہ پڑھ لو، اتنے دفعے وہ پڑھ لو جنت، اتنے دفعے وہ پڑھ لو جنت، اتنے دفعے یہ پڑھ لو جنت. اتنے آسان ہے پوچھو مت. خالی اذان کی ایک کلمات ہے، اگر تم دہرانا لگے تو کتنے کی ڈھیروں نیکیاں مل گئے آپ کو. وہ کر لے یہ کر لے. یا قرآن تو بول رہا، یا تو ابھی تو گردنیں کٹا رہی ننگے ہو میں. اللہ بولا ابھی جنت کیا سمجھ رہی تو آسانی سے ملتی سمجھ رہی جنت؟ ہاں، یہاں تو جان و مال کو کھپانا پڑتا جنت کے لیے، اور وہاں سبحان اللہ بولتے جنت میں جھاڑا اٹھ رہی. عجب ہی معاملہ ہے. یا خالی مسواک کرے تو جنت میں درجات بلند ہو رہی، یا خالی ایک چھوٹی سی مسجد بنا تو جنت میں محل بن جا رہا. ارے بھائی بتا رہا ہوں میں اب. اور یہاں کہہ رہا اللہ تبارک جب تک جان و مال کو نہیں کہو. سورۃ صف میں بھی آیت آئی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. اے مومنو کیا میں تم کو ایک ایسی تجارت نہ بتاؤں جس تجارت کو تم اپنا کر جہنم کے دردناک عذاب سے بچ سکتے ہو. وہ تجارت کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ. اب اللہ کے اوپر صحیح معنوں میں ایمان لاؤ تم اللہ اس کے نبی پہ. وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. اور اللہ کے راستے میں اپنے جان اپنے مال کو کھپاؤ، داؤ پہ لگاؤ. تم جب تک جان و مال کو داؤ پہ نہیں لگاؤ گے جنت کا تصور بیکار ہے. خواب میں جنت دیکھ لو تم، حقیقت میں نہیں. خواب میں دیکھ لو بس. نہیں دیکھتے خواب میں اپن جنت؟ ہاں پوچھو مت آپ. وہی رہے گا خواب اور خیال ہوگا جنت اگر عملی زندگی میں نہیں ہے آپ اسلام ہمارے. تو یہی بات اللہ یہاں فرماتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. دیکھیے اب جنہ بان لهم الجنہ، جنت ہما قسم کے میوے، ہما قسم کے عشرت کی چیزیں اس کا تصور نہیں کر سکتے. صرف دو لفظوں میں قرآن کھینچ دیا اس کو، لکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون. تمہارا جو نفس چاہے گا، تمہاری جو خواہش ہوگی، تم جو مانگو گے سیکنڈوں کے اندر تمہارے سامنے حاضر کر دیا جائے گا. وہ جنت ہے. اس کے لیے تم کیا کر رہی ہیں یہ بتا رہے اللہ تعالیٰ. صفحے اول کے مسلمانوں کی جو زندگی ہمارے سامنے ہے نا، ہر چیز کو داؤ پہ لگا دیا انہوں نے. کیوں لگا دیا؟ ان کو نہیں معلوم تھا کہ خالی اتنے وظیفے پڑھے تو جنت مل جاتی. بولی حقیقت اگر یہ ہوتی تو لوگ کیوں اپنی جائیداد کو جناب علی داؤ پہ لگاتے؟ کیوں اپنی جانوں کو جب داؤ پہ لگاتے؟ کیوں بیوی بچوں کو چھوڑتے؟ کیوں اپنے املاک کو چھوڑتے؟ کیا ان کو سمجھ نہیں تھی؟ نہیں، یہ دین نہیں ہے. بعد میں دین کے ساتھ ایک کھلواڑ کیا گیا ہے، اور اسی لیے ہمارے پاس دین کی اہمیت نہیں ہے. نہیں ہے اہمیت، دین کی اہمیت نہیں ہے. دنیا کے لیے کتنی جد و جہد کر رہے ہیں ہم، کتنی مشکل کر رہے ہیں، کیا کیا نہیں کر رہے ہیں ہم. دیکھیں آپ کیا اس میں سے ایک پیسہ بھی ہم دین کے لیے کر رہے ہیں؟ اتنی محنت. لیکن وہاں دور اول کے لوگوں کو آپ دیکھ لو کیا محنت تھی ان کے لیے، کیسی کیسی قربانیاں تھیں ان کے لیے. آج ہے کیونکہ دین آسان، ان کو معلوم تھا اس کے بغیر جنت نہیں مل سکتی، اسی لیے انہیں ہر چیز کو داؤ پہ لگا دیا. اور ہم کو یہ معلوم ہے کہ بھائی نماز روزہ کر لو، حج کر لو، قصہ ختم، بھائی جنتی چھ اپن برخاست. یہ تفاوت ہے ان میں اور ہم میں، اور کچھ بھی نہیں ہے زیادہ مسئلہ. اسی لیے ہم فکر مند نہیں ہیں آخرت سے متعلق. آخرت سے متعلق میں اور آپ فکر مند نہیں ہیں. کیا کبھی آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بولیے مجھے، آپ کیا کبھی آپ تنہائی میں بیٹھ کے یہ سوچے بھائی میرے آخرت کا کیا ہوگا؟ بتائیے اب ذرا کتنے لوگ یہ سوچے.
کبھی بول رہا ہوں میں آپ کو، ابھی 60 70 50 سال کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی تنہائی میں بیٹھ کے آپ نے یہ سوچا کہ بھائی میرا آخرت میں کیا ہوگا، میرا حساب کیا ہوگا؟ سوچیں. دنیا کی تھوڑی پریشانی آ گئی تو نیند نہیں آتی، اٹھ کے بیٹھ جاتے، بھائی کیسا ہوگا یہ مسئلے کا کیسا ہوگا بھائی، بچی نہیں اٹھ رہی بھائی کیسا ہوگا بھائی، کرایہ دینا ہے بھائی، مہینہ آ گیا کیسا ہوگا بھائی، پریشان ہوں بھائی. بول رہا نہیں میں آپ کو. پھر آخرت کے متعلق کبھی آپ سوچیں اس قدر سنجیدہ ہوئے؟ اپن نہیں ہوئے. کیوں نہیں ہوئے؟ اہمیت نہیں ہے اس کی. سمجھ میں؟ جنت کے پورے دروازے ہمارے لیے کھلے ہوئے انتظار کر رہے ہیں، فرشتے آئیے آپ. یہ ہے تصور، یہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. کوئی تصور ہے ہی نہیں آخرت میں میرا کیا ہوئیں گا. صحابہ کے پاس یہ تصور تھا، میرا کیا ہوئیں گا، اللہ کے آگے حساب کے لیے پیش کیا جاؤں گا تو میرا کیا ہوئیں گا. واقع آخرت میں بول رہی، مرتے ہوئے بول رہی صحابہ اکرام، میرا کیا ہوئیں گا آخر. پھر وہ صحابہ تھے، ان کو فکر تھی، میرے کو آپ کو نہیں ہے فکر، کیونکہ اپن بخشے ہوئے آلریڈی. جنت کے دروازے آپ میرے لیے آپ کے کریں. قرآن کرا کہ نہیں، تمہاری زندگی کو ہم خرید چکے ہیں. اگر تم جان و مال کو بچا کے رکھنا چاہتے ہو، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا نہیں چاہ رہی تم، تو پھر یہ معاہدہ ختم ہے تمہارا ہمارا. پھر رہن دو تمہارے پاس. اللہ نے بتایا اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، یہ تمہارا اور میرا معاہدہ ہو چکا ہے. میں جنت کے بدلے میں تمہارے جان مال کو خرید لیا ہوا. اگر تم کو جنت چاہیے، تم جنت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اب یہ مال تمہارا نہیں ہے، جان تمہاری نہیں ہے. بس میں جیسا بولوں گا ویسا ہی جان و مال خرچ نہیں ہوگی. یہ معاہدہ ہے. تو اللہ بول رہے تو لہذا میں تم سے جو معاہدہ کروں وہ میں پورا کروں گا، اور تم مجھ سے جو وعدہ کیے جنت کے بدلے میں اللہ میں اپنے آپ کو دے چکا ہوں تیرے کو، یہ تم کو پورا کرنا پڑے گا. اگر دونوں میں سے کوئی ایک بھی اگر یہ کام وعدے کو پورا نہیں کر رہا تو معاہدہ ختم ہو جائے گا. اب اللہ اس کا ذمہ نہیں، قصہ ختم، معاہدہ ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا. یہ ہے معاہدہ. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ. سب سے پہلے بتایا انسان سب سے پہلے مال کی حفاظت میں چک رہتا ہے. کہاں رہتا انہیں؟ سب سے پہلے مال کی حفاظت. اس کے بعد جان پہ بن گئی بات، جان پہ آ گئی بات تو کیا کرتا؟ نہیں بھائی مال لے لو، جان میری جان چھوڑ دو. پہلے مال، اب چھوڑ دو میرے کو. نہیں، اللہ بولا آخری جو چیز تمہاری ہے نا، اور وہ بھی تم کو داؤ پہ لگانا ہے. ضرورت پڑنے پہ، اسلام کے لیے، دین کے لیے اگر ضرورت پڑنے پہ، اگر ایسے حالات پیدا ہو گئے حق اور باطل کے کشمکش اگر پیدا ہو گئی، تو ان حالات میں آپ کو لڑنا پڑے گا، مارنا بھی پڑے گا، مرنا بھی پڑے گا آپ کو. وہ حالات اگر پیدا ہو گئے تو صحابہ کے دور میں حالات پیدا ہو گئے. جنگ احد ہوئی، 70 صحابہ شہید بھی ہو گئے، قتل بھی ہو گئے. سمجھے آپ؟ یہ ساری چیزیں آئیں گے آپ کو زندگی میں. حالات اگر ایسے پیدا ہو گئے تو اس بات کو اللہ فرماتے ہیں آپ یقاتلون فی سبیل اللہ، بس وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، مرتے ہیں. فیقتلون ویقتلون، بس وہ مارتے بھی ہیں مرتے بھی ہیں. جب جنگ ہوئیں گی، معاملات ہوئیں گے، مقابلہ حق اور باطل کا، مریں گے بھی ماریں گے بھی، دونوں معاملے ہوئیں گے. اس کے لیے تیار رہنا ہے آپ کو، کیونکہ اللہ والا خرید لی ہو جنت کے لیے. تمہاری مال تو پہلے آگے خرچ ہو گیا، اب تمہاری جان ہے، جان باقی. اب جان کو بھی لگاؤ داؤ پہ، تم ضرورت پڑنے پہ لگانا پڑے گا تمہیں. اب بس یہ لڑتے ہیں اللہ کے راستے میں، بس یہ مریں گے. فیقتلون ویقتلون، یہ قتل بھی کرتے ہیں، خود قتل بھی ہو جاتے ہیں. وعدن علیہ حقا، اللہ فرماتے یہ ہمیشہ سے ہمارا وعدہ رہا ہے. حق، اٹل، یہ نہیں تمہارے ساتھ نہیں، ہر امت کے ساتھ ہم نے یہ معاہدہ کیا ہے. اور میری جتنی بھی کتابیں اللہ کی تھی ان سب میں یہ ذکر تھا.
اسی ذریعے سے تم جنت میں آ سکتے. تم نسبتوں کی وجہ سے، نسل کی وجہ سے، آل کی وجہ سے، سمجھ میں آ رہا نہیں. کوئی نسبت سے آپ کو کوئی شفاعت نجات نہیں، کچھ نہیں. آپ نبی کے بھی خاندان کے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں اس میں، برابر اللہ کا قانون سب کے لیے ایک ہوگا. نسبتوں سے نہیں ملیں گی، آل رسول کو، آل بیت، اہل بیت، فلاں فلاں، یہ چکر اسلام میں ہے ہی نہیں. پہلی بات تو اب کیا فرمایا؟ وعدن علیہ حقاً، اللہ کا اٹل وعدہ، وعدہ حق ہے. التوراۃ والانجیل، قرآن سے پہلے اللہ کی جو کتابیں تھیں تورات اور انجیل، اس میں بھی اسی وعدہ تھا، یہی قسم کا وعدہ تھا. والقرآن، اور قرآن تو تمہارے سامنے ہے، قرآن میں بھی ہمارا یہی وعدہ ہے، یہی اللہ کی سنت ہے، یہی اللہ کے اصول، اس کا دستور ہے، یہ قانون ہے اللہ کا جنت میں جانے کے لیے. خالی ہوائی تقریروں سے جناب یاری کوئی ڈگریاں حاصل کرنے سے آدمی جنت میں نہیں جاتا، اور نہ کسی اعلیٰ گھر میں پیدا ہونے سے جنت میں نہیں جاتا. کوئی سید ہے جنت نہیں، کوئی آل رسول ہے جنت نہیں، کوئی نبی کا بیٹا ہے جنت، ایسا کوئی بھی اللہ کا قانون نہیں ہے. اوپر سے بات آ رہی، یہ اللہ کا قانون ہے، اس کے تحت ہوگا. پھر ومن اوفا بعہدہ من اللہ، پھر اللہ تعالیٰ گارنٹی دے رہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے. یہ کس کا ہے؟ اللہ کا وعدہ ہے. اور اللہ سے بڑھ کے اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا. وعدہ کرائے تو پورا کریں گا آپ کے لیے. بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، اللہ فرماتے ہیں فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، اللہ سے جو تم نے سودا کیا ہے، بہت بڑا سودا آپ کو ملا ہے. کوئی آپ کمپنی رکھتے ہیں، کوئی آپ کو بہت بڑا ٹھیکہ مل گیا تو کتنا خوش ہوتے ہیں، میری کمپنی کو اتنا بڑا ٹھیکہ مل گیا. تو اللہ فرماتے ہیں بہت بڑا سودا تم نے اللہ سے کیا ہے، لہذا اس سودے کے اوپر تم کیا کرو؟ خوشیاں مناؤ. تھوڑا سا غور کیجیے. اب آپ، بہت بڑا سودا ہے اور یہ سودے کے اوپر تم خوشیاں مناؤ. کیا معنی بھائی اس کے؟ اس کے معنی یہ ہے بہت بڑا سودا ہے، خوشیاں مناؤ. اللہ کیوں بول رہی؟ بہت دولت ہے تمہارے پاس، بہت دولت ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو تم سے خرید رہا نا، وہ ختم ہونے والی چیز خرید رہا. ایک دم مر جاؤ گے، یہ جسم سڑ کے بدبودار ہو جائے گا، اس کو اللہ خرید رہا. اور جو مال تم 1 روپیہ بھی اپنے ساتھ نہیں لا سکتے، اس مال کو اللہ خرید رہا. لے جا سکتے مرتے خود کچھ آپ، لیکن اللہ بولا میں خرید رہا ہوں آپ. اور یہ جان جو تمہاری سڑنے اور گلنے والی ہے نا، ختم ہونے والی ہے ایک دن، اس کو میں خرید رہا ہوں. بھائی تو کتنا بڑا سودا ہوا یہ. ہاں، سانس اکھڑ گئے، آپ تو لاش ہے، آپ کی لاش کو کیڑے کھا جائیں گے، مکوڑے کھا جائیں گے قبر میں. ہاں، اللہ بول رہا کہ اس کو خرید رہا ہوں میں. آج نہیں تو کل مریں گے نا، وہ خرید رہا ہوں میں. اور جو دولت تم نے کمائی، 1 پیسہ بھی تم اپنے ساتھ نہیں لا سکتے، وہ چھوڑ کے آنے والے پیسوں کو، اس کو دولت کو بھی میں خرید رہا ہوں. فاستبشروا، خوشیاں مناؤ. بشارت ہی بشارت تم کو، سب ختم ہونے والی چیز کو اللہ خرید رہا ہے. کتنی بڑی خوشی ہوگی یہ. اللہ نے جو تم سے سودا کیا، اللہ سے تم نے بیعکم الذی بایعتم بہ، اوپر اب الفاظ کیا آئے تھے؟ اشترا. اشترا کے معنی خریدنا، اور یہاں کیا ہے؟ بیعکم الذی باع. بیع کے معنی کیا ہے؟ بیچنا. خرید و فروخت، بیع و شراء. اشترا کے معنی خریدنا، بیع کے معنی بیچنا. یہ ہم یہ کرتے ہیں نا، کہیں کسی سے معاملہ کرتے تو بیع نہ کرتے ہو، اسی سے بیانہ ہوا ہے. اب یہ بیچ دیے ہم، اتنا ہم ایڈوانس لیے، اتنا بعد میں دیں گے، میں میری چیز کو بیچ دیا ہوں، یہ معنی پیدا ہوتا. یہاں پہ بھی ہم یہ کیا بول رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ میں اپنی جان اور مال کو بیچ دیا ہوں. اب
اللہ کو, اور اللہ خرید لیا اشترا اوپر. اب یہاں بندہ بر رہا میں بیچ دوں, اب بہت بڑی خوشی کا سودا مجھے ملا ہے, کیونکہ میں مرنے والا ہوں, میرا جسم سڑنے والا, گلنے والا, کیڑے مکوڑے کھانے والا, یہ جسم میں اللہ کو بیچ دیا ہوں. اور وہ دولت جو جمع کر کے رکھا ہوں میں 1 روپیہ بھی نہیں لے جا کر سکتا, لیکن اللہ اس کو بھی خرید لیا. پھر وہاں پہ ریٹرن ملیں گے میرے کو. یہ ہے سب سے بڑا سودا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بتایا ہے. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی کو حکم ہوا, اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے نا, سارے باتوں کے بعد میں, وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ, اور یہ تمہاری سب سے بڑی کامیابی ہے زندگی کی. تمہاری زندگی کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہے جو تم نے اللہ سے سودا کیا ہے. اس پہ قائم رہو, آپ قائم رہو اس کے اوپر, تیار رہو, ایکٹیو رہو ہمیشہ. آپ اللہ کب کیا امتحان لینے والا ہے نہیں معلوم, کب کون سے حالات آنے والے ہیں نہیں معلوم, تیار تو رہنا ہے. سمجھ میں آ رہا؟ فوج ہے, خوب کھاری پیری مست ہے, لیکن کب آتا بلا بارڈر پہ نہیں معلوم, مگر تیار رہنا ہے تم کو. آتا نہیں آتا بات کے والے, لیکن تیار تو رہنا ہے نا. اب آپ فوری آرڈر ہے چلو نکلو بول تو بھاگ, تو ویسا تیار رہنا ہے. جو معاہدہ ہم نے کیا ہے, اب یہ معاہدہ ہو گیا, اب زندگی آپ کو کیسے گزارنی ہے, آپ کو آگے چل کے آ رہا. ایک مومن کی لائف کیسے ہونی چاہیے, سب سے پہلے فرمایا التائبون. اب یہ بات ایگریمنٹ کی تھی, اب عمل کی بات ہو رہی ہے. سودا ہو چکا ہے, بہت بڑی کامیابی ہے. اب آگے تم کو کرنا کیا ہے ہمیشہ زندگی بھر؟ التائبون, اللہ کی طرف تم کو پلٹنا ہے, توبہ کرنا ہے. توبہ کے معنی پلٹنا, توبہ کے معنی پلٹنا, اپنی وہ غلط عمل سے اللہ کی طرف پلٹنا ہے آپ کو. توبہ کے معنی یہ ہے. توبہ کے معنی خالی یہ نہیں ہے کہ توبہ توبہ ہم جناب یہ کہتے ہیں نا اردو میں, ویسا نہیں ہے معاملہ. توبہ کے معنی پلٹنا. کس سے پلٹنا؟ آپ پہلے گناہ کر رہے تھے, غلط کام کر رہے تھے, اس سے پلٹ کے اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے باپ. اس کے بعد اللہ کے ساتھ آپ کو معافی مانگنا ہے. التائبون, اب ہر معاملے میں کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے طرف پلٹتے ہیں. اس کے بعد کیا الفاظ آئے پھر؟ العابدون, اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں, اس کی پرستش کرتے رہتے ہیں. ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں نا, یہاں کیا ہے؟ العابدون, عبادت کرنے والے. اور عبادت کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. کیا معنی ہے اس کے؟ اللہ میں تیرا بندہ ہوں, تیری ہی عبادت کروں گا, کسی اور کی نہیں, اور تجھی سے مدد مانگوں گا. یہی عبادت ہے اللہ کی. العابدون, الحامدون, یہ وہ لوگ ہیں اللہ کی حمد کرنے والے, اللہ کی تعریف کرنے والے, اللہ کی ثنا کرنے والے, اللہ کی بڑائی بیان کرنے والے, اللہ کی حمد و ثنا, اللہ کی تعریف کرنے والے ہمیشہ. یعنی ایک مومن کی زندگی کا جو ترانہ ہے نا, وہ اللہ کی حمد, اس کی تعریف, اس کی کبریائی, اس کی عظمت, ہمیشہ ان کے زبان پہ یہ جملے چلتے رہتے ہیں. اٹھے تو, بیٹھے تو, ٹھہرے تو, یہی ذکر اللہ ہے. سب اس کی تعریف ہمیشہ. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اللہ فرماتے ہیں زمین اور آسمانوں کے اندر صرف اسی کی بڑائی ہے. فرشتے وہی کر رہے ہیں, سارے چرند پرند جتنے مخلوق ہیں اپنی اپنی زبان میں سب اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں. اور حضرت انسان بھی چونکہ اشرف المخلوقات ہے, ہر حال میں اب کیا کریں گا انہیں؟ اللہ کی بڑائی, اللہ کی حمد, اللہ کی تعریف. بس یہ مومن کا ترانہ ہوگا, مومن کا ترانہ ہوگا. اور قرآن مجید شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ قرآن کی بیس کیا ہے؟ قرآن کی بیس ہے الحمدللہ رب العالمین. قرآن کی بنیاد ہے الحمدللہ رب العالمین. اور یہ الحمدللہ رب العالمین پوری قرآن اسی آیت کی تشریح ہے. پوری قرآن اللہ کی حمد, اللہ کی تعریف, اس کی کبریائی, اس کی وحدانیت, اسی کا ذکر ہے پوری قرآن کے اندر. ہر حال میں, ہر جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں تعریف ہے اس کے لیے, شکر اس کے لیے, ہر معاملے میں آپ بڑائی اسی کے لیے. نماز میں اٹھ رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں, اللہ اکبر, رکوع میں جا رہے ہیں سبحان ربی العظیم, اور سجدے میں جا رہے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ, سب اسی کی پاکی ہو رہی,
اسی کی بڑائی ہو رہی ہے. تو مومن کا کام یہ ہے صرف اسی کی بڑائی، کسی اور کی نہیں، کسی اور کی تعریف نہیں، کسی کی بھی تعریف نہیں، نہ مولوی کی تعریف، نہ ڈاکٹر کی تعریف، نہ انجینئر کی تعریف، نہ کسی کی بھی تعریف نہیں. ہم تعریفاں کرتے رہتے، حکیم کی تعریف کرے، اس کی کرے، کیا اچھا بنا نہیں. اس کو بھی کسی کہنے والے نے بڑا آسان بنا دیا ہے. تعریف صرف اللہ کی ہے. کوئی چیز اگر آپ بنائیں تو آپ کو اللہ نے وہ صلاحیت دی ہے. تب یہاں پہ کیا کریں گے آپ؟ بڑی پیاری بات کہی انہوں نے، بھائی اللہ کی تعریف ہے یارو، اللہ نے آپ کو یہ صلاحیت دی ہے. اللہ کی تعریف ہے، اللہ نے آپ کو یہ صلاحیت دی ہے، آپ کی تعریف نہیں. تعریف اس کی جس نے آپ کو یہ صلاحیت دی ہے. یوں ہونی چاہیے تعریف. ہم کیا کرتے؟ اللہ کو ہٹا کے ڈائریکٹ اس کی تعریف کر دیتے. یہ بھی نہیں ہونا ہے. اب بالواسطہ ہے بھائی، اللہ نے آپ کو تعریف، اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، اللہ نے آپ کو دماغ دیا، اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے، تعریف ہے اس کے لیے. سمجھ میں آ رہا؟ اللہ نے آپ کے ہاتھ میں شفا دی ہے بھائی، سمجھ میں آ رہا؟ ہم بولتے وہ ڈاکٹر ہے، وہ حکیم ہے، ارے بھائی بڑی شفا ہے اس کے ہاتھ میں. نہیں بھائی، شفا اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. اللہ نے اس کو جناب علی صحیح ڈائگنوسٹک تشخیص کرنے کی آپ کو یہ صلاحیت دیا ہے اللہ نے، یہ نہیں ہے انہیں. کیونکہ جناب علی اگر اتنی بڑی صلاحیت ہے تو وہ ڈاکٹر بھی مر رہا، کئی کو مر رہا، انہیں بھی بیمار پڑ رہا. کیوں پڑ رہا؟ صلاحیت اللہ کی دی ہوئی ہے. اسی لیے بڑائی اس کے لیے. الحامدون، العابدون کے بعد کیا ہے اب؟ الحامدون، اللہ کی حمد، اس کی تعریف، اس کا شکر، یہی کرتے رہنا ہے ہمیشہ. کسی اور کی بڑائی نہیں، کسی اور کی نہیں. ہمارے پاس لگے ہوئے لوگ قصیدے پڑھ رہے ہیں، لوگوں کے نام، لوگوں کی تعریفیں کر رہے ہیں، مسجدوں میں شاعریاں ہو رہی ہیں، مسجدوں میں نعتیں ہو رہی ہیں، نعتوں میں زمین و آسمان کو ملا دے رہے لوگوں کی تعریف میں. سمجھے آپ؟ شاعر کیا کیا کی بولتے رہا لوگوں کی تعریف میں. ہاں کیا ہے؟ انبیاء کو اللہ کے برابر کھڑا کر دے رہا. کیا کیا نہیں ہو رہا ہے آج؟ فلاں ہے، فلاں تعریف، کچھ نہیں، کسی کی کوئی تعریف نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایسی بات ہو جاتی تو سب سے پہلے آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں. یہ نہیں کہ اپنی بڑائی. ہاں اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا حامد السائحون، اللہ کے راستے میں چہل پہل کرنے والے، اللہ کے راستے میں زمین میں گھومنے پھرنے والے. اس میں کئی معنی آتے ہیں. اللہ کے راستے میں دین کی دعوت کے لیے چلنے پھرنے والے، اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کے لیے جناب علی قربانیاں دینے والے، اللہ کے راستے میں عبادت کرنے والے، روزے رکھنے والے، یہ سب اس کے اندر معنی آتے ہیں. سائحون سیاح سے. لیکن مومن کا سفر بھی ہوتا ہے تو ٹائم پاس کے لیے نہیں ہوتا، اس کا سفر سیاحت سے ہے. یہ اگر مومن سفر بھی کرتا ہے اس کے سفر کا کوئی مقصد ہوتا ہے، کچھ حاصل کرے اس سفر سے، اللہ کی نشانیوں سے کچھ حاصل کرے، اسی لیے سفر ہوتا ہے. سائحون اور راکعون، اللہ کے آگے رکوع کرنے والے، الساجدون، اللہ کے آگے سجدے کرنے والے، رکوع اور سجود کرنے والے. ایک تو اللہ کے آگے عاجزی کرنے والے، اور دوسری عملاً اللہ کے آگے جھکنے والے، اللہ کے آگے ماتھا ٹیکنے والے، اپنے آپ کو اللہ کے آگے مجبور اور بے بس سمجھنے والے، اور اللہ کے آگے اپنے آپ کو محتاج سمجھنے والے. یہ رکوع اور سجود اس کی شکل ہے. اللہ میں تیرا مجبور بندہ ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں تیرا ناچیز بندہ ہوں، میں تیرے آگے میں مجبور ہوں ہر طریقے سے، میری یہ ایک سانس بھی میرے اختیار میں نہیں ہے. بولو ہے؟ بولو ہے کسی کے اختیار میں سانس؟ پھر ہے کیا؟ پھر ہے کیا انسان کے پاس؟ میرے پاس اتنی دولت ہے، اتنی دولت ہے، اتنی دولت ہے، اور کھانے والا ایک ہی بیٹا ہے. سمجھ میں آ رہا؟ جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے منسٹر ہیں اتنی دولت ہے، ان کے پاس ایک بیٹا ایک بیٹی، قصہ ختم. کھانے اتنی دولت ہے، کیا فائدہ بھائی؟ کیا یہ ساری دولت خرچ کر کے تم ایک سانس خرید سکتے؟ ایک سانس تم کیا ہے تمہارے پاس آخر؟ پھر اللہ پوچھ رہے کیا ہے تمہارے پاس؟
ارے تمہارے اندر جو سانس چل رہی ہے نا اس سانس کو تم روک نہیں سکتے اپنی پوری دولت خرچ کر کے، پھر ہے کیا تمہارے پاس آخر؟ کہیں کو اتنا اڑ رہے تم؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تمہاری طاقت کیا ہے آخر؟ بولو. گرو اللہ کے قدموں میں، مانگو اللہ سے، کرو سجدہ اللہ کے آگے. جو تمہاری سانس چلا رہا ہے، تم کو زمین پہ کھڑا کیا ہوا ہے، سمجھ میں آ رہا؟ ایک دن یہ سانس اکھڑ جائیں گی، رک جائیں گی، تو تمہاری بولتی ہوئی زبانیں ایک بند ہو جائیں گی، تمہارے دیکھنے والے آنکھیں ایک خاموش ہو جائیں گی، تمہارے سننے والے کان ایک خاموش ہو جائیں گے. کیا ہے تمہارے پاس؟ ہے کیا؟ پھر اتنا اکڑ رہے ہیں کیوں؟ اتنا تکبر کیوں ہے؟ اتنا غرور کیوں ہے پھر تم کو؟ ایک دوسرے سے اتنی نفرت کیوں ہے تم کو؟ آخر تمہارے پاس ہے کیا آخر؟ بولو. اللہ بتا رہے ہیں اس بات کو. راکعون، رکوع کرو، رکوع کرنے والے، جھکنے والے، عاجزی کرنے والے، اس کے آگے ماتھا ٹیکنے والے، ناک رگڑنے والے، ساجدون، سجدہ کرنے والے، سبحان ربی العالی، اس کے قدموں میں ماتھا ٹیک کے یہ کہنے والے، اللہ تیری ذات ہر نقص و عیب سے پاک ہے، تیری ذات ہر نقص و عیب سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے. اللہ تو بڑا ہے، تو اعلیٰ ہے، تو بلند ہے، سب سے اعلیٰ ہے تو. اللہ تیرے سامنے میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میری ایک سانس بھی میرے اختیار میں نہیں ہے. یہ بتا رہے ہیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ. اس کے بعد فرمایا الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر. اب اللہ فرماتے ہیں تمہارا کام، تمہارا ورک کیا ہونا چاہیے؟ اللہ فرماتے ہیں اب تمہارا کام یہ ہے تم زمین میں چلتے پھرتے جہاں کہیں بھی ہو لوگوں کو اچھی بات بتاؤ، لوگوں کو اچھی باتیں بتاؤ. اللہ کا پیغام کیا ہے میں بتانے کی کوشش کرو. والناہون عن المنکر، لوگوں کو برائی سے روکو. غلط بات کیا ہے نشاندہی کرو، باطل کیا ہے نشاندہی کرو، بگاڑ کیا ہے دین میں اس کی نشاندہی کرو. یہ نہیں کہ خالی اچھی باتیں بتاتے پھر رہے ہیں آپ، نہیں، برائی کیا ہے اس کو بھی پوائنٹ آؤٹ کر کے بتاؤ، بگاڑ کیا ہے اس کو بھی پوائنٹ آؤٹ کر کے بتاؤ، بدعت کیا ہے اس کو بھی پوائنٹ آؤٹ کر کے بتاؤ، شرک کیا ہے اس کو بھی پوائنٹ آؤٹ کر کے بتاؤ. یہ نہیں کہ خالی نماز پڑھو نماز پڑھو نماز، نہیں، اچھے کے ساتھ برا بھی عمل بتانا ہے ان کو. یہ اچھا عمل ہے، یہ برا عمل ہے. اگر اس میں تم تفریق کر رہی تو پھر تم کو دین کو تم نے بانٹ لیا ہے، میٹھا میٹھا لے لیے اور باقی کا چھوڑ دیے تم، ہے نا. برائی سے روکو، پہلے بتاؤ یہ برا کام ہے، بتاؤ یہ رشوت ہے، بتاؤ یہ سود ہے، بتاؤ یہ غلط ہے، یہ بتاؤ. اچھی بات کرو تو آپ سب سلام کرتے بڑا اچھا آدمی ہے بول کے، لیکن اس کے نفس سے انگلی رکھیں گے نا آپ، ارے بھائی یہ ذرا کمائی کو چھوڑ حرام کیا بولتے آپ کیوں غر بول کے آتا آپ کے اوپر انہیں، سمجھے. اچھا کر رہا بھائی آپ ہوتے ہیں بھائی، ہاں بھائی نماز کو بتاتا ہوں بھائی بولتا ہوں، لیکن اگر یہ بول کے دیکھو اس کو بھائی ذرا وہ ذرا کاملہ سنا یار تم کاروبار ایسے نہیں کرنا، غلط حرام کیا ہے نا. کیا ہے بھائی کدھر بول رہے ہیں؟ حلال حرام جاؤ. آئے بڑے ہی مول صاحب یہ اس کو چھوڑ دیے پلوں میں، اس کو آسان طریقہ لے لیے. نہیں، جتنا آپ کے اوپر اچھی بات بتانا ضروری ہے اس سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ آپ غلط کام سے نشاندہی کرنا. بھائی یہ غلط کام ہے، اس سے بچو. آپ حکمت سے بولیے، اخلاق سے بولیے، موقع اور محل سے بولیے. آپ بولنا ضروری ہے آپ کو کسی انداز میں. والحافظون لحدود اللہ، اب پورا اللہ بتا دیا یہاں پہ. دیکھو اللہ کے حدود کی حفاظت کرو. سب باتیں بولتی ہے اس کے بول کے اللہ تعالیٰ انسان کو بولا نا، پہلے اختیار دیا، کچھ اختیار دے کے کیا کر اللہ تعالیٰ باؤنڈری کھینچ دیا. اس باؤنڈری کے اندر اختیار ہے تم کو، اس کے اندر رہ کے کرنا کام، اس باؤنڈری کو کراس نہیں کرنا. اتنا ہی اختیار ہے تمہیں، بس زیادہ نہیں ہے. اگر اس کو توڑ دیے، اس کو پھاند دیے تو پھر ختم تمہارا قصہ. یہ بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی والحافظون لحدود اللہ، اللہ کے حدود کی حفاظت کرو. اور اس کے بعد اب اللہ کی طرف سے آپ کو بشارت دے دی گئی. اب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے ان آیات کے اوپر عمل کریں گے تو آپ ان کو جنت کی بشارت دے دیجئے. ختم. وبشر المومنین،
ایمان والوں کو اب خوشخبری دے دو، ہم نے ان کی جان و مال کو خرید لیا ہے اور وہ بیچ چکے ہیں، اب عمل کر رہے ہیں اس کے لیے وہ لوگ، لہذا جب بھی ہمارے پاس آئیں گے لوگ، ان کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ یہ ہے معاملہ اصل میں۔ پارہ نمبر 11 رکو نمبر 14 سورہ توبہ آیت نمبر 111 112، آپ گھر میں جا کے ذرا پڑھ لینا تو آپ کو اور مزید آپ کی ایمان میں زیادتی ہوئیں گی۔ آپ خود پڑھیں گے نا کھول کے، اس کی کیفیت بدل جاتی پھر۔ یہ قرآن کی تاثیر ہے، قرآن کا اعجاز ہے، یہ معجزہ ہے، اسی لیے قرآن اس کے پڑھنے کے بعد میں اچھے ان کے دل پھر جاتے ہیں کہ اللہ کا کلام کی تاثیر ہے، اسی لیے پڑھنا اس کو ضروری ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔